اللہ عز و جلال نے مومنوں کو اتنی تکلیف دی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہاں تقبلوا رخصہ التي رخص لكم، اس رخصت کو قبول کیجئے جس رخصت کو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ان اللہ یحب ان یؤتى رخصه كما يكره ان يؤتى معاصیہ. اللہ تعالیٰ رخصتوں کو قبول کرنے کو اسی طرح پسند فرماتی ہیں جس طرح نافرمانی کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ عز و جلال کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے. اور قرآن بھی کہتا ہے فاستقم کما امرت، یہ نہیں کہا فاستقم کما رغبت، اس طرح مستقیم ہو جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا. جس طرح تمہاری چاہت ہے مستقیم ہونے کی اس طرح نہیں، جس طرح اللہ نے حکم دیا. جب سخت سردی ہوتی ہے جرابیں بھی پہننی پڑتی ہے، موزے بھی پہننے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کسی کو چوٹ لگ جائے ہاتھ پہ، بازو پہ، سر پہ، پاؤں پہ تو اس پہ پٹی بھی باندھنی پڑتی ہے. تو شریعت کی یہ خوبصورتی ہے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں. بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی دستہ بھیجا. فاصابهم البرد، اور اس سریے میں جو شامل تھے جو جنگی دستے میں ان کو سردی لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين، آپ پٹیوں پہ مسح کر سکتے ہیں اور پاؤں کو گرم رکھنے والی وہ چیز جو جراب ہو یا موزہ ہو اس پہ بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. کیسے مسح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے باوضو ہو کے اس کو پہنا ہے. یہاں یہ پریشانی امت کو پھر لاحق ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پریشان امت سے ہمارا نام نکال دے، ہر وقت اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہونے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. امت کو پریشانی کیا ہوتی ہے کہ میرے بڑے نے تو یہ کہہ دیا تو حدیث کو کیوں مانوں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں پریشانی ہوتی ہے محمد مصطفیٰ نے کیا ہے ہم نے کرنا ہے. مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والخفین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے اور موزوں پر بھی مسح کیا ہے. اور ایک نہیں، المسح علی الخفین، موزوں پہ مسح کرنے کی روایت کرنے والے 70 لوگ ہیں، ایک بھی نہیں. اور آج امت کو مشقت میں ڈالنے والے کہتے ہیں وہ 2 انگلیوں کے برابر اس میں سوراخ نہ ہو اور اتنی موٹی ہو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ نیکسٹ کی فیکٹری صحابہ کے دور میں کس نے لگائی تھی اتنی موٹی جرابیں بنانے میں. ما ہی الا ممزقہ. برائدہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے موزے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے اور وہ مسح کر لیا کرتے تھے. باریک جراب پہ نہیں ہوگا، موٹی جراب پہ ہوگا. کمال کی بات ہے. یہ تقسیم کہاں آئی ہے ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جرابوں پہ مسح کیا، خود بھی موزوں پہ مسح کیا. التساخین، وہ چیز جس سے پاؤں کو گرم کیا جاتا ہے اس پہ مسح کرنے کا حکم بھی دے دیا. کیا باقی بچا؟ آپ باوضو ہو کے جرابیں پہنے، موزے پہنے اور آپ 24 گھنٹے تک جو اگلی نمازیں پڑھیں گے آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں. اسلام کی تو یہی آسانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرابوں پہ بھی مسح کیا کرتے اور موزوں پہ بھی مسح کیا کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری وضو کیا ہے تو کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ مسح کیا تھا. اور ساتھ یہ کہا تھا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو پہلے نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسح کیا تھا اور وہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جو صحیح حدیث ہوگی وہ میرا مذہب ہے. تو اللہ عز و جلال ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.